قوم لوط پر اللہ کے عذاب کا واقعہ۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم کے دور زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہونے سدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے۔ یہ علاقہ نہایت سبز شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلیاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھیں۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، مگر یہ بات سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی کہ ان کے خیال میں ان کا بستیوں میں پیدا ہونے والی پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ شیطان کا ورگلانا۔ ایک دن سدوم کے لوگوں کو اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھے چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں، تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ہاتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ پھر اہل سدوم نے اس پر فعل بدو کا اپنا پیشہ بنا لیا۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بد فعلی اس قوم کا دستور بن گیا۔ یہاں سے بھی یہی عام ہو گئی۔ حکمران، سردار و ہر طبقے میں گھر میں یہ عمل پھیل گیا۔ بڑی محفل میں یہ لوگ فحش اس کے کام کو کرنے کو خوش ہوتے تھے۔ تلمود میں یہ لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ زندگی میں سخت ظالم، دھوکے اور باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے باخبر نہ گزرتا تھا، کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا۔ بہرحال ایسا ہوا تھا کہ بار ایک آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ توحید کی دعوت۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری، اس کے گناہوں عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم بے حیا کرتے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو دن رات عظیم نصیحت کرتے، لیکن قوم لوط پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ وہ بہت فقیر انداز میں یہ کام کرتے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھنا بھی برا لگتا، لہذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم اب تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ عذاب الہی کا مطالبہ۔ لہذا ایک اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے بدترین فحاشی اور بدکاری کو ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہذا ان عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر یہ فرشتہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہ لایا اور وہ دراصل منافقہ تھی جو کافروں کے ساتھ تھی، لہذا اس نے جا کر سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان کے لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے ساتھ رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے تھے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور جو ہم تمہاری اصل چاہتے ہیں اس سے تو ہم بھی واقف ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکاروں لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا، ان میں سے کچھ گھر کے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت خیال سے زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم ان سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ عذاب الہی سے اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے توڑنے پر آ گئے، لہذا حضرت علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے ہار باہر نکل اور بصارت کی زائل ہو گئی۔ یہ خاص بات عذاب ان کے لوگوں کو پہنچایا
جو لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت کا حال جان کر مطمئن ہو گیا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک آسمان کے والوں نے بستی کو کتوں کو بھاگنے اور مرغوں کو بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس کی بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان ہے۔